خرچ کروں گا، اور کہیں ضرورت پڑ جائے کسی ظالم کو، کسی دشمنان اینٹیز اور بھارت کے کسی دشمن کے کھوپڑی توڑنے کی، تو گھونسے سے اس کا سر بھی پھوڑوں گا، اور دہشت گرد کوئی پکڑا جائے تو اس کی زبان کاٹوں گا، کہیں پر کوئی فسادی مل جائے اس کو پکڑ کر جیل کے حوالے کروں گا، اپنے سماج میں رفائی کام کروں گا، اپنی اس طاقت سے، اپنی اس باڈی سے، اپنے سکس پیک سے۔ بھلے ہی آپ جم جاتے ہوں، ڈیلی 1 گھنٹہ وہاں لگاتے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا شریعت سے، لیکن آپ نے جیسے ہی نیت چینج کی تو آپ کا 1 گھنٹہ جم میں جانا باعث ثواب بن جائے گا آپ کے۔ اس نیت سے بناؤ نا 6 پیک۔ حضرت ابراہیم 6 پیک والے تھے، مطلب طاقتور تھے، اتنا بڑا کلہاڑا مارتے تھے۔ جب چلے گئے سارے لوگ کہاں پر؟ اپنے اس میدان میں عید منانے کے لیے، تو حضرت ابراہیم رہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو بولتے تھے کہ ہمارا خدا یہ، ہمارا خدا یہ فلاں بت، فلاں بت، فلاں بت، ہمارا پرماتما یہ پتھر کا دیوی دیوتا، ہمارا پرماتما، ہمارا ایشور، ہمارے باپ داداؤں نے انہی کو اپنے ہاتھوں سے پوجا تراشتے تھے اور ان کو خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم بڑے کڑتے تھے، 18 سال کی عمر سے بڑی تکلیف تھی، بڑی کوفت تھی، کیا پاگل آدمی ہے، اپنے ہاتھوں سے پتھر کو تراش کر کے بناتا اور اسی کو خدا بناتا، پھر بیچ بھی دیتا ہے کبھی کبھی۔ یہ کیسے آدمی ہے بتائیے؟ ایک روز جا کر کے جب گئے وہاں پر بت خانے میں، اور وہاں پر دیکھا بہت سارے کھانے رکھے، ان کو یہ پوچھ رہے، بات کر رہے، ارے تم لوگ پاگل ہو، اتنا کھانا تم لوگ یہاں پر بٹھا کے رکھا ہوا، بچا کے رکھا ہوا ہے، سماج کے اندر میں کٹیہار میں سیلاب آیا، پورنیہ میں سیلاب آیا، یہ کھانا وہاں بانٹ دیتے تو غریبوں کو کم سے کم پیٹ بھرتا، یا تم خدا بنے بیٹھے ہو یہاں پر بت خانے میں، صنم خانے میں، اور غریب وہاں پر بھوک سے تڑپ رہے ہیں، تو اٹھایا، کہا کہ یا تو کھاؤ نہیں تو تمہاری ایک ایک کی خبر لوں گا۔ وہ کائے کو جواب دے رہے؟ کیونکہ بت ہے وہ تو بے جان، وہ کسی کو نہ تو نفع اور نقصان پہنچا، کسی کو کیا، وہ خود رکھے ہوئے کھانے کو نہیں اٹھا سکتے، مچھر بیٹھ جائے تو ہلا نہیں سکتے، مکھی بیٹھ جائے تو بھگا نہیں سکتے، پھونک نہیں مار سکتے، ہل نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم کو تو موقع مل گیا، جب تم کھا نہیں سکتے، جب تم حرکت نہیں کر سکتے، کیا دوسروں کی مدد کریں گے؟ پکڑا کسی کا ناک، تو اٹھایا کلہاڑا، کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا کان اکھاڑ دیا، کسی کے بازو توڑ دی، کسی کا ٹانگ توڑ دیا، سارے بت جتنے بھی تھے سب کو، کسی کو لنگڑا، کسی کو لولا، کسی کو اندھا، ایسے کر دیا۔ کلہاڑا اٹھایا، جو بڑی سب سے بڑی مورتی تھی، جو بت تھا، اس کے اوپر کلہاڑا ڈال دیا۔ لو قوم کے لوگ آئے، ارے کس نے کیا؟ او یہ کام تو ابراہیم کا ہے، وہی غصہ کرتا تھا نا ہمارے ان بتوں پر، سب سے زیادہ اعتراض انہی کو ہے نا۔ پنچایتی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ استعمال کیا۔ توریہ بولتے ہیں ایسے ورڈ کو جو سامنے والے کو بولا جائے، یعنی ایسا ورڈ بولا جائے جس کے ڈبل میننگ ہو۔ ڈبل میننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ اور سمجھ لیتا ہے اور بولنے والے کا مطلب کچھ اور ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ان میں کے بڑا نے کیا، ان میں کے بڑے نے کیا، یعنی اب انہوں نے سوچا کہ ان میں ان مورتیوں میں جو سب سے بڑا ہے اسی نے کیا ہو، کیونکہ کلہاڑی اسی کے گردن پہ لٹکی ہوئی تھی۔ تو وہ لوگ یہ سوچ رہے کہ ابراہیم کا یہ کہنا ہے کہ مورتیوں میں جو سب سے بڑا ہے اس نے کیا، حالانکہ وہاں پر وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے نا، نبی ہیں، رسول ہیں، ان کا یہ مقصد تھا۔ ان میں کا بڑا کون تھا؟ ان میں کا بڑا حضرت ابراہیم تھے، اس لیے کہ سارے مشرک تھے وہاں پر، وہ نبی بننے والا نبی ہیں، رسول ہیں، ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا کہ ان میں کا بڑا کیسے کر سکتا ہے؟ تو کلہاڑی گلے میں ڈال کر بیٹھا ہوا، یہ کیسے آیا، کیسے ناک توڑ دی؟ یہ کچھ ہلا نہیں سکتا، کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، یہ مورتی کیسے ناک منہ توڑ سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا، کہا کہ جب یہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، جب یہ ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں ان کے سامنے میں اپنی پیشانی جھکاتے ہو؟ بتاؤ، کیوں تم ان کی پوجا کرتے ہو؟ کیوں تم ان کی بھکتی کرتے ہو؟ گرم گرم چوٹھا لگا دیا۔ لوگ وہاں پر جواب لیس ہو گئے، وہ بول نہیں پائے۔ اس کے بعد پھر وہی جرم، اسی جرم میں
جناب یہ فیصلہ سنایا گیا کہ نہیں ان کو نیست و نابود کیا جائے۔ جب کوئی اللہ کی دین کی مدد کے لیے اٹھتا ہے، جب کوئی اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کے لیے اٹھتا ہے، وقتی طور پر پریشانی آتی ہے، سب کو پریشانیاں آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انگارے دہکائے گئے، آگ لگائی جاتی ہے، مہینوں تک تیاری کی گئی، منجیک میں لکڑی کے منجیک میں ڈال کر حضرت ابراہیم کو ڈالا، جب پھینکا جاتا ہے انگارے کے اندر، آگ کے اندر، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے؟ آج ہمیں پریشانی آتی ہے تو ہم مکھیا جی کے پاس جاتے، آج ہمیں کوئی دقت ہوتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں ودھائک جی کے پاس، ہم چلے جاتے ہیں MP صاحب کے پاس، لیکن کبھی بھی ہم اس اللہ سے مدد نہیں مانگتے جو اس پریشانی کو پیدا کیا، جو اس پریشانی کو ایک ذرہ برابر ایک سیکنڈ کے اندر آپ کی زندگی سے ختم کر سکتا۔ ہم کبھی بھی ہمیں پریشانی آتی ہے تو ہمیں چاہیے، نبی کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ اللہ سے دعا کرو، آپ کو کوئی مشقت اور تکلیف میں آپ ہیں، آپ کی زندگی چل رہی ہے تو آپ اللہ کی مسجد میں جائیں، آپ مسجد میں اللہ کے گھر میں جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، آپ کی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ حل کر سکتا ہے، اللہ دور کر سکتا ہے۔ لیکن ان کے پاس نہیں جائیں گے، کوئی بھی پریشانی آئے گی، کوئی بھی دقت آتی ہے تو ہم پیسے والے کے پاس جاتے ہیں، ہم پاور والے کے پاس جاتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ سے بڑھ کر کوئی، اللہ سے زیادہ کسی کو اس دنیا میں طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا پاور نہیں ہے۔ ارے نیتا آتے ہیں 5 سال کے لیے، 5 سال کے بعد نیتا بدل جاتے ہیں، سرکاریں بنتی ہے 5 سال کے لیے، 5 سال میں سرکار آتی اور جاتی ہے، دنیا کے اندر عزت بنتی اور بگڑتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تا قیامت، بلکہ قیامت کے بعد بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ اللہ کی طاقت باقی رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں اللہ کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے ڈالا جا رہا ہوں انگاروں میں۔ لوگ دیکھ رہے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ہمیں اور آپ کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ کوئی پریشانی آئے کہ کسی قبر پر جا کر اپنے سجدے، اپنے پیشانی کو مت جھکاؤ، کوئی دقت آئے، مشکل کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مشکل کشا اللہ ہے، شافی الامراض اللہ ہے، اواہب الاولاد اللہ ہے۔ مسلمانوں میں اس لیے بول رہا چونکہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، مشکل کشا اللہ کو مانتے ہو، شافی الامراض اللہ کو مانتے ہو، اواہب الاولاد اللہ کو مانتے ہو، تبھی تو آپ کا بیڑا پار ہو سکتا، نہیں تو پکڑ کر ڈال دیے جاؤ گے جہنم کے اندر۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ دعا کرتے اللہ مجھے کافی ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، فوراً اللہ اکبر، اپنی اس اکبر کی صفت کا اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دکھاتا ہے، ڈائریکٹ آپ کو حکم دیتا ہے، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، آگ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا میں نے تجھے پیدا کیا ہے، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ڈالے گئے، جس رسی کو باندھ کر ڈالے تھے وہ رسی جل گئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم آرام اور سکون کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوئے، اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ میرے بھائیوں، بڑی دقت اور پریشانی کے ساتھ ہم تک یہ اپنا عقیدہ اور آستھا ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہمارے کوئی مسلمان بھائی اپنے کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے اگر وہ اپنے عقیدے کو نہیں بچا پاتے ہیں تو میرے خیال سے انہیں رجوع کرنا چاہیے، لوٹنا چاہیے اپنے قرآن کی طرف، اپنے احادیث کی طرف، پڑھے، کھول کر دیکھے۔ حضرت بلال حبشی کو تڑپایا گیا لیکن احد احد نعرہ، اللہ احد، اللہ ایک۔ بی بی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے لیکن پھر بھی ایمان کا سودا نہیں کیا۔
13 سال تک محمد الرسول اللہ کو پریشانیوں میں ڈالا گیا. کس لیے؟ اسی ایک وحدانیت کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آتا ہے تو باطل دم دبا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، بھاگتا بھی ہے، ایسا نہیں. تو ہماری جو پہچان اللہ کی نظر میں ہے وہ ہمارے ایمان اور آستھا، بیسک چیز. اگر ہمارا ایمان اور آستھا ڈگمگا گیا، شرک، الکبائر والاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت الزور، تمام برائیوں میں کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے اللہ کے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اسی لیے کہا گیا کہ اگر آپ کا ایمان ہے کمپلیٹ اللہ کی ذات پر، تو کہا گیا الطہور نصف الایمان. ایمان، الطہور پاکی، ایمان کا آدھا حصہ. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی ایک اللہ کو مانتا ہے، وحدانیت کو مانتا ہے، صفائی ستھرائی اس کے عقیدے کے ساتھ جڑا ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کلین لیس از ہاف دا فیتھ، آدھا ایمان کا حصہ صفائی ستھرائی. اور جس کا ایمان و عقیدہ اللہ کے فضل سے کوئی آمیزش نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اس کے لیے بشارت ہے. سارے انبیاء اسی کے جرم میں ستائے گئے. حضرت شعیب علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں گے آپ، اور حضرت زکریا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حضرت نوح کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حضرت لوط کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اور حضرت عیسیٰ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حضرت موسیٰ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. یہ ساری تاریخیں دیکھیں گے، بس اسی جرم میں سزا پریشان کیے گئے وہ کہ بھئی تم کیوں شرک کی مخالفت کرتے ہو، تم کیوں ایک اللہ کی بات کرتے ہو. کیونکہ ہم جانتے ہیں، وہ جانتے تھے، اللہ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دھرتی کو پیدا کرنے. اور ہم یہ بات آپ لوگوں کو پورے وقار کے ساتھ، درک کے ساتھ زور دے کر میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے مسلمانوں، آج جو آپ ذلیل اور رسوا ہو، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے، سمندر میں جھاگ کے مانند ہو چکے ہیں ہم. اس ایمان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. اور یاد رکھو، آپ کی پیدائش سے پہلے اس زمین پر 2000 سال پہلے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کی آبادی تھی اس دھرتی پر. جنات جن کے اندر عقل نہیں ہوتی، جنات کا سب سے بڑا جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے وہ انسان کے بچے کی جو 10 سال میں جو عقل ہوتی ہے، وہ جناتوں کا سب سے بڑا جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے وہ ہمارے یعنی انسانی مخلوق کے 10 سال عمر کی بچے کی عقل کے مانند اس کا ہوتا ہے، جو اس کا سب سے بڑا ودوان ہوتا ہے. رکھا اس دھرتی پر پیدا کیا تھا کس لیے؟ اپنی بھکتی کے لیے. لیکن انہوں نے فساد شروع کر دیا جیسے ہم اور آپ کر رہے ہیں. انہوں نے خون بہانا شروع کر دیا جیسے ہم اور آپ کر رہے ہیں. انہوں نے ایشور کے ساتھ شرک شروع کر دیا جیسے ہم اور آپ کر رہے ہیں. انہوں نے شراب پینا شروع کر دیا جیسے ہم اور آپ پی رہے ہیں آج کی تاریخ کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر ان جناتوں کا مقابلہ کیا. فرشتوں نے آ کر اللہ کی طرف سے، اور پھر وہ جنات جزائر میں چلے گئے، سمندروں میں چلے گئے، وہاں ان کا کھانا بدوش بن گئے. وہ پھرتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیا. the completed cleaned from the earth and Allah created and jinnah only ibadat, only for worship. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انہوں نے عبادت نہیں کی، انہوں نے اپنے عقیدے کے اندر میں بگاڑ پیدا کر لیا، انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر میں فساد پیدا کر لیا. یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ آپ پھر انسان کو ایسے مخلوق کو بنائیں گے جو فساد پیدا کریں گے. کیوں؟ وہ دیکھ چکے تھے جناتوں کے اندر میں یہ فساد، وہ دیکھ چکے تھے کہ قتل وہاں پر وہ لوگ کرتے. اسی لیے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. آپ ایسی قوم کو بنانا چاہتے کہ جو فساد پیدا کریں گے، جو خون بہائیں گے.
نوجوان شراب پیئیں گے، بیٹیوں کی عزتیں لوٹیں گے، زکوٰۃ جن پر فرض ہوگے وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، نوجوان گٹکے کھائیں گے، نوجوان شراب کی تھیلی پی کر بائک چلائیں گے، ایکسیڈنٹ کرتے پھریں گے، نوجوانوں کو ان کی زندگی کا، ان کی اپنی پوتر زندگی کا کوئی احساس نہیں ہوگا، وہ باڈی فلٹر اپنے آپ اپنی باڈی بنائیں گے سلمان خان کے سکس پیک کو دیکھ کر، یہ نہیں کہ محمد الرسول اللہ کے بازوؤں میں کتنی طاقت تھی، محمد کی زندگی کو دیکھ کر نہیں، کہ حضرت موسیٰ کی طاقت کو دیکھ کر نہیں بنائیں گے وہ اپنی طاقت، حضرت موسیٰ کے اندر اتنی طاقت تھی کہ ایک فرعونی کو مارا تھا تو مر گیا تھا، فَوَقَذَ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اتنی طاقت تھی حضرت موسیٰ، ڈرتے تھے لوگ حضرت موسیٰ کے نام سن کر، نہیں ارے باپ رے، وہ اگر ایک تھپڑ مار دے تو آنکھ نکل کر باہر آ جائے، وہ طاقت تھی ان کے اندر۔ آج ہمارے اندر نوجوانوں کے اندر طاقت، باڈی بناتے، اوہ سلمان خان کا کیا سکس پیک دکھ رہا ہے بھائی، رتک روشن کیا ڈانس کرتا ہے، ایسے ڈانس کرتے نہیں، سنتیں زندہ ہو جائیں گے اگر آپ کی زندگی، آپ کے دماغ میں کانسیپٹ آ گیا کہ حضرت موسیٰ طاقتور تھے، حضرت ابراہیم طاقتور تھے، محمد رسول اللہ کے بازوؤں میں 10,000 جوانوں کی طاقت تھی آپ علیہ السلام، لیکن انہوں نے اپنی طاقت کو تکبر کی چیز نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے محنتیں